بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، خدا کا پیغام اپنے بندوں کے نام، آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ ہم آج پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو ماننے والے ہیں، متقین ہیں۔ دوسرے وہ جو پکے کافر ہیں، انکاری ہیں، منکرین ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ انہی کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ ان آیات میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک ایسی قسم بتلائی ہے جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد جو پورا جیون ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہے۔ اس طرح کی پوری ایک قسم مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کچھ لوگ تھے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور تقریباً 300 ساڑھے 300 لوگ ایسے تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے اور دل میں ایمان نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، وہ اللہ کے بارے میں بری طرح الفاظ استعمال کرتے، بری طرح بدگمان ہوتے، وہ ایمان والوں کو ستاتے، وہ ایمان والوں کے بارے میں لوگوں سے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ وہ یہ دیکھتے کہ بظاہر اگر ان کا دنیا کا فائدہ ہے تو وہ ایمان والوں کی صف میں بیٹھ جاتے، پھر جب پیچھے جاتے تو وہ کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ تو انہی کا یہاں بیان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ہم بھی آج ایمان والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے دل ایسے تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ایمان سے خالی ہوں۔ ذرا ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اے لوگو سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے، یہ نفاق
اپنا کر یہ کتنا بڑا فساد برپا کر رہے ہیں مسلمانوں میں اور عام انسانوں میں، جو غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، یہ اصل میں فساد ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اے لوگو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، مہاجرین ایمان لائے ہیں، انصار ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی ان کی نظر میں یہ مخلص مسلمان بے وقوف تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رسول کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا تھا، اپنا دنیا کا کتنا بڑا نقصان کیا تھا، صرف اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے رسول راضی ہو جائیں، اور مرنے کے بعد کا جو جیون ہے وہ ہمیشہ کے لیے سفل ہو جائے۔ اس لیے ان کی نظر میں یہ بے وقوف تھے، تو یہ کہتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ہم تو ہوشیار ہیں، ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم اندر سے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بظاہر طاقتور ہیں، بظاہر سرکش ہیں، بظاہر بڑے مضبوط ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، یعنی آج انہیں یہ احساس نہیں ہے، انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، رسول کو ناراض کر لیا ہے، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی بھلائی انہوں نے چھوڑ دی ہے، انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے، اپنی دنیا برباد کر لی ہے، اور پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہوشیار ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفاد پرستی میں آ کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کوئی ایک کافر کرتا ہے، کوئی ایک پکا انکاری کرتا ہے، کوئی خدا کا باغی کرتا ہے، وہی سب یہ کر رہے ہیں، لیکن زبان سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان کی روش کیا ہے؟ ایک تصویر یہاں قرآن نے کھینچی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس، اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے، یعنی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان کا رویہ بھی یہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑاتے اندر خانے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سورۃ البقرہ میں ہی تذکرہ ہے کہ قرآن نے منع کیا اس سے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوتے، صحابہ یہ کہتے یا رسول اللہ راعینا، اے رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، تو یہ لوگ اس کو بگاڑ کر یوں کہتے یا رسول اللہ راعینا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی ایک لفظ کے بدلنے سے راعینا کا مطلب ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، اور راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرتے۔ خیر، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یہ مذاق خود اپنا اڑا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ اسی دنیا میں رسوا ہوں گے، قیامت کے دن رسوا ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفاق کو ظاہر کیوں نہیں کر دیتا، ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتا؟
تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بیان کر رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ دیکھو اور کتنے گل کھلا سکتے ہو، کھلاؤ گل، ہم دیکھتے ہیں۔ یعمہون، وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں، یعنی یہ اندھیروں میں اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آخری ریمارک دے رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی انہیں تو ہدایت اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی، لیکن انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے، نفاق خریدا ہے۔ تو فما ربحت تجارتہم، پھر ان کی تجارت کسی حال میں بھی نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور یہ پھر ہدایت یاب بھی نہیں ہونے والے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دے دی گئی کہ چونکہ خود انہیں تو ہدایت ملی تھی لیکن انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، خواہ وہ عبداللہ ابن سلول ہو یا کوئی اور ہو، اس کے ساتھی ہوں، وہ ایمان نہیں لائے، وہ نہیں سدھرے، انہوں نے اسی نفاق کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑا اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا شکار بن گئے۔ میرے بھائیو، ان آیات پر غور کیجئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی ہیں، ان کے دل کے دروازے بند ہیں، انہوں نے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ایمان کو مذاق بنایا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو مذاق اڑایا ہے، انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یخادعون، مخادعات کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، رسول اللہ کو دھوکہ دیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے اس نفاق سے انہی کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں، یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، پھر اپنے لیڈروں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا یہ رویہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا، یہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائیں گے، جہنم میں سب سے نچلا درجہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور اس دنیا میں ان کے لیے ہمیشہ کی گمراہی لکھ دی گئی، اب یہ کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ پھر بھائیو، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، آج کے انسانوں کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے، کہ ہم آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن غور کیجئے کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں؟ اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہی منافقین کی طرح زبان سے ایمان والا اپنے آپ کو کہیں اور ہمارے دل ایمان سے خالی ہوں، ہم اپنے آپ کو ہدایت والا کہیں اور ہمارے دل ہدایت سے خالی ہوں، ہم اپنے آپ کو متقین کہیں اور ہمارے دل تقوی سے خالی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اوپر سے ہم اسلام والا کہلائیں، ہم مسلمان کہلائیں، لیکن ہمارے دل اسلام سے خالی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، بہت غور سے سنیے، کہیں یہ نشانیاں ہم میں تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ 3 نشانیاں ہیں ایمان والوں کی۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج غور کیجئے، ہم مسلمان، ہم انسان خدا کو ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم ایک ایشور وادی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایک خدا کا بندہ کہتے ہیں، لیکن کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا یہ پہچان نہیں ہے کہ ہم زبان سے صرف اللہ کو مانتے ہیں، اپنے پروردگار کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ایمان کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان کی کمی ہے؟ آگے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے
تو وہ خیانت کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنی امانتیں رکھی جاتی ہیں، کیا ہم واقعی امانت دار ہیں؟ اگر ہیں تو ایمان والے ہیں، نہیں ہیں خیانت کرتے ہیں تو یہ ان نفاق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وہ مخالفت کرتا ہے۔ آپ غور کریں، ہم لوگ صبح و شام روزمرہ میں کتنے وعدے کرتے ہیں، کیا وہ وعدے نبھاتے ہیں؟ اگر نبھاتے ہیں تو خوشخبری ہو کہ آپ ایمان والے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر نہیں نبھاتے، ان وعدوں کو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق آ رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو سچا ایمان عطا فرما، سچی ہدایت عطا فرما، سچا اسلام عطا فرما، سچا تقوی عنایت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے کفر سے، نفاق سے اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔